آج ہم آپ کو بتائیں گے مصطفیٰ کمال اتا ترک کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، ترکی کے لیے اس نے کیا کیا۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ سولہویں صدی 3 برے اعظموں پر ترکوں کی حکومت۔ ہنگری، یونان، بلغاریہ، الجزائر، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا اور شمالی افریقہ، بحیرہ روم، بحیرہ احمر سب پر ترکوں کا قبضہ تھا۔ یورپ والے سلطنت عثمانیہ کے سلیمان کو عالی شان اور مشرق والے قانون ساز کہتے تھے، لیکن 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدیاں بادشاہتوں کے ٹوٹنے اور وطنی ریاستوں میں ڈھلنے کی صدیاں ہیں۔ پہلی جنگ عظیم نے جن 4 بادشاہتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان میں جرمنوں کی پروشیائی، ترکوں کی عثمانیہ، روس کی زار اور ہنگیرین کی آسٹرو سلطنت شامل تھیں۔ اکتوبر 1923 میں ترکی میں خلافت ختم کرنے اور ملک کو جمہوریہ قرار دینے کا اعلان ہوا اور مصطفیٰ کمال پاشا یعنی اتا ترک اس کا پہلا صدر منتخب ہوا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نہیں تھا، بلکہ یہ یونان کے شہر سالونیکی میں 19 مئی 1881 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ لوگ ترک نہیں تھے، بلکہ البانوی یا سلاوی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باپ کا نام علی رضا افندی اور والدہ کا نام زبیدہ خانم تھا۔ 7 برس کی عمر میں باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا۔ طالب علمی کے ایام میں ہی اس نے ایک منجھے ہوئے مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ خلیفہ عبدالحمید کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر قید میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر جیل سے رہا ہونے کے بعد فوج کو جوائن کر لیا۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلقان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دیں۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا۔ 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے فاسفورس کی کامیاب مدافعت کی، اس پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کرا لیا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ 30 اکتوبر 1918 کو امن معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا کو واپس استنبول بلا لیا گیا۔ خلیفہ وحید الدین کو اس کے عزائم کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اتا ترک کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا۔ جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، لیکن اس نے اس کے برعکس تحریک مقاومت کی تنظیم شروع کر دی۔ اس نے اس تحریک کے دوسرے رہنماؤں سے رابطہ قائم کیا۔ وہ خود خلافت عثمانیہ کا ایک تنخواہ دار فوجی افسر تھا، لیکن اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1 نومبر 1923 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اگلے سال 2 مارچ کو خلافت ختم کر دی اور آخری عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کو ملک بدر کر کے گرینڈ اسمبلی تشکیل دی اور اپنی جمہوری آمریت کی بنیاد رکھی۔
مصطفیٰ کمال کے بارے میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ سیکولر حضرات کے لیے وہ ایک آئیڈیل اور فرشتے کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بہت سارے مذہبی حضرات کے نزدیک اس کی حیثیت اہل مغرب کے ایک ایجنٹ کی سی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اقتدار سنبھالتے ہی اتحادی افواج کے ساتھ کیے گئے لوزان معاہدے کے تحت اصلاحات نافذ کی۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو سیکولر ملک بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن مذہبی حلقوں میں ان اصلاحات کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ ترکی ان اصلاحات کے نتیجے میں اپنے قدیم تہذیبی ورثے سے محروم ہوتا چلا گیا۔ ہزاروں ترک مسلمانوں کو جنہوں نے اطاعت ترک کے کفریہ نظریات کی مخالفت کی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام پسند مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی سمیت تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی۔ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی لگا کر رومن زبان نافذ کر دی۔ یہاں تک کہ اذان بھی عربی زبان میں دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں ترکی میں اتنا جبر تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، وائز، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے رومن رسم الخط اپنا کر اپنی اگلی نسلوں کو اپنی تاریخ سے محروم کر دیا۔ کتابوں کے ذخائر تو موجود رہے، مگر ترکی کے لوگ انہیں پڑھنے کے قابل نہ رہے اور پھر بیکار سمجھ کر ان کتابوں کو ضائع کرتے رہے۔ انگریزی کہاوت ہے کہ دشمن کو اپنی تاریخ سے دور کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اسے نہتا کرنا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی پالیسیاں قرآن اور سنت کے منافی تھیں، لیکن اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاسیں لگتی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درسگاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولر کے جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ تاریخ کی ستم ظریفی کہ 1934 میں انہیں اتا ترک یعنی ترکوں کے باپ کا لقب دیا گیا۔ اسی دوران عالم اسلام کے مسلمانوں میں بھی غم و غصے کی لہر چل پڑی اور ترکی عالم اسلام سے کٹ کر رہ گیا۔ کمال اتا ترک شروع ہی سے رنگین مزاج، اسلام دشمن اور شراب کا رسیہ تھا، حتیٰ کہ اس کی موت کا سب سے بڑا سبب بھی کثرت شراب نوشی بنی، کیونکہ اس سے اس کا جگر ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ 10 نومبر 1938 کو 57 سال کی عمر میں بلمباہی محل میں انتقال کر گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب
کر لیں. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں. اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا، کیونکہ آپ کی کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں.